کے آئے، یہ مقصود ہے اور یہ منزل ہے، ہدف ہے۔ اب اس طرح بڑھنے کی، یہاں تک پہنچنے کی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے کر دیا ہے۔ کیا طریقے سے کر دیا ہے؟ ہر انسان کے پاس یہ جسم ہے، یہ اعمال کی مشین ہے، اس مشین کو اللہ نے 29 تاریخوں کے اندر بنا کر کے اور پھر ہر انسان کو یہ مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے۔ کوئی انسان اس مشین کو خرید نہیں سکتا ہے۔ فقیر تو ہے ہی فقیر، وہ آپ کے بادشاہوں کو لاؤ، مالداروں کو لاؤ، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس مشین کو خرید سکے۔ مشین کو خریدنا تو بات کی بات ہے، ایک موضوع جو ہے کم ہو جائے بتاؤ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اتنی قیمتی مشین اللہ نے اپنے قدرت سے 3 تاریخوں کے اندر بنا کر کے اور اس کے اندر روح ڈالی۔ یہ مشین جو ہے تیل سے، بجلی سے، گیس سے نہیں چلتا ہے کہ وائر کے نام کے اوپر اثر پڑ جائے اور کس کثرت پہ اثر پڑ جائے۔ اللہ جل جلالہ اس کے اندر روح ڈال دی، وہ روح جب تک انسانی جسم کے اندر موجود ہے اعضاء جواری استعمال ہوگی باذن اللہ۔ اب اس اعضاء جواری کو استعمال کرنا جو ہے، انسان کے اعضاء جواری کا استعمال ہونا یہ عمل ہے۔ زبان سے بولنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، دیکھنا بھی عمل ہے، نہ دیکھنا بھی عمل ہے، اس کو یعنی دونوں طرح۔ اب یہ اعمال اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہے تو اعمال صالحہ، اور اگر ان طریقوں کے خلاف ہے تو مشین کا استعمال تو ہو رہا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بغاوت ہے، نافرمانیاں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ اس انسانی مشین کا غلط استعمال جو ہے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ ہمارے حالی طبقہ کی قریب رکھی پھر آواز صاف نہیں ہوتا یا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ روزانہ مجھے کہتے ہیں وہاں پالی تو میں اب توجہ فرمائے جزاکم اللہ خیر، آوازوں کے پیچھے نہ پڑے، کیا بات چل رہی تھی درمیان میں آواز والے آ گئے، اچھا وہی مشین میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس مشین کو اگر اس کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ اعمال صالحہ، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ اعمال صالحہ نہیں، یہ گناہ ہے، دیکھنا بھی، بولنا بھی، سننا بھی، سوچنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی۔ اب ہر جگہ کی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، یہ نہیں ہے جو عام ذہن میں آ گیا کم قسمتی سے کہ بھائی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، ان طریقوں کی پابندی مسجد کے اندر ہے اور مسجد سے نکل کے تو اپنے بادشاہ
وہ ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے، یہاں تک کہ جو انسانی جسم جو ہے، انسانی جو عمل کی مشین ہے، اس مشین کے استعمال ہونے کا سب سے آخری جگہ وہ بیت الخلا ہے۔ شہروں میں بیت الخلا ہے اور دیہات میں صحرا میں خلا ہوتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی کوئی تیار نہیں ہے، لیکن مجبور ہے۔ بادشاہ سلامت بھی جا رہے ہیں اور نیچے والے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ وہاں کی بھی 36 آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہیں، مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں، اور باہر جا کر پھر کون ہے کہ اپنی حکومت، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نے جاننے والوں کے لیے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراکز الفلاح کے حاشیے میں 29 آداب کو جمع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بیت الخلا میں جاؤ گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بھائی دین تو مسجد میں ہوتا ہے، جو مرضی کرو گے نہیں۔ بیت الخلا میں جاؤ گے تو کیا سانپ بن جاؤ گے کہ بچر بن جاؤ گے؟ یہ انسان ہے، یہ انسانی مشین ہر جگہ پابند ہے احکامات۔ تو ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں جو آپ ذہن بن گیا ہے کہ مسجد میں ہم اللہ کے ہیں اور بازار میں غیر اللہ کے۔ نماز پڑھو تو صلو کما رأیتمونی اصلی، محمدی بن جاؤ، اور کاروبار میں جاؤ تو جو مرضی کرتے رہو، یہودوں کے نصارہ کے طریقوں پر سب کچھ سود کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر سود نہیں ہے، حلال طریقے بھی ہے، وہ بھی سیکھتے نہیں ہے کہ بھئی شریعت میں جائز طریقہ کیا بتائے، ناجائز طریقہ کیا ہے، تو وہ حلال چیزوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے سمجھانے کی کہ دیکھو کتا مردار ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، بکری کیا ہے، یہ حلال ہے، لیکن کلاڑی اٹھا کر کے کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اور دو ٹکڑے کر کے کہو بسم اللہ کرو، کہو بھائی بکری حلال ہے، سب کہتے کہ یہ حلال نہیں ہے، تو کیا ہو گیا، مردار ہے۔ جس طرح یہاں پہ طریقہ ہے، اگر ان طریقوں کے مطابق ہے تو بکری حلال ہے، ورنہ حلال چیز حرام بن جائے گی۔ اس طرح کاروبار میں بھی طریقے ہیں، علماء نے دیکھا جتنی بوئی ہوئی فاصلہ ہے وہ سب سود کے حکم میں۔ تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور گھر میں جا کر تو اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کے طریقے، بچوں کو بھی، خود بھی، گھر بنانا بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، شکل بھی، سب کچھ غیروں کے طریقے پہ ہو رہا ہے، اور ذہن بن گیا کہ میں دیندار ہوں۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، یہ تو موجود مرکب ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی جو طریقے دین لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رواجی دین پہ چلنے کا حکم نہیں ہے کہ جو رواج میں اس کو لے لو، جو رواج میں اس کو چھوڑ دو۔ ہر جگہ حکم کو دیکھے چلو، اور کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے۔ ان طریقوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہم اپنے سمجھنے کے لیے بھی ساتھیوں کو ذرا سمجھانے کی عرض کرتے، مثلا اس انسانی جسم کے اندر جو ہے یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ تو ہر مسلمان کا یہ کہ اللہ نے دی ہے۔ آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ تو جلدی نظر ہے اس میں کہتے دیکھنے کی۔ اللہ جل جلالہ نے 2 آنکھ دی ہے حیوانوں کو، گائے ہے، بھینس ہے، بیوی ہے، ان کو 2 آنکھ دی دیکھنے کی۔ لیکن انسان مخلوق کائنات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے 2 آنکھ دی صحیح استعمال کرنے کی۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال ہوگی جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں طریقے بتائے ہیں۔ ہر جگہ دیکھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نہ دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی اوپر دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نیچے دیکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کبھی کھول کر کے دیکھو، کبھی آنکھیں بند کر لو۔ اور یہ صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، ہر جگہ کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، ہوا میں جاؤ، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاؤ، سمندر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ کے لیے احکامات و طریقے۔
اور صرف زبان کے لیے نہیں ہے، اور صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہے، زبان بھی پابند ہے، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، اعضاء جوارح بھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے سے مراد ان کا یاد کرنا، کتاب میں پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ زندگیوں میں آنا نہیں ہے۔ زندگی میں آنا یہ ہے کہ کوئی خوش قسمت صحیح محنت کر کے اس کا رخ اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، دنیا کے ساز و سامان سے اعمال صالحہ کی طرف دل پھر جائے، اور پھر انسان ہر جگہ ان اعضاء جوارح کو، اس مشین کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو معلوم کر کے اور ان کے مطابق اپنے اعضاء جوارح کو استعمال کرنا سیکھ لے۔ اس کا معنی ہے کہ دین زندگیوں میں آ گئے، وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے، اور اگر اس طرح نہیں آئے ہیں تو ابھی تک وہ طریقے کھوپڑی میں ہے، زبان پر ہے، لاؤڈ اسپیکر میں ہے، معلومات کے حد تک ہے، وہ بھی غیر سے خالی نہیں ہے، لیکن ابھی تک زندگی میں نہیں۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائیں گے، اور یہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہی سب کچھ ہے۔ اور اللہ راضی ہو کر کیا دیں گے؟ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے، اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے۔ یہ جو ہم کامیابی سن رہے ہو، بول رہے ہیں نا، یہ عربی میں ایک لفظ ہے فلاح، وہ لفظ فلاح کا ترجمہ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ تو آپ نے سنا ہوگا ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ یعنی کامیابی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے کبھی سنا نہیں تھا، جب سے تقریر میں آنا جانا شروع ہو گئے، شب جمعے سے روزوں میں وہ سننے میں آتا ہے۔ سارے بزرگ فرماتے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ، اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا، اب اتنا یاد ہو گیا کہ جب میدان خالی ہو تو پھر ہم بھی وہی نقل اتار بولنا شروع کر دیتے۔ لیکن کامیابی کیا ہے؟ کوئی چیز ہوگی بزرگوں کو پتہ ہوگا، جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، وہ لاکھوں دفعہ بھی سنے، ہزاروں دفعہ کی زبان سے کچھ بھی کیا سا ہوگا۔ یہ کامیابی جو ہم کہتے ہیں، یہ عربی میں ایک لفظ فلاح، اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک ہی جملہ ہے۔ دنیا کی زبان میں اللہ نے جو وسط اور جو درجہ عربی زبان کو دیے ہے، وہ ساری زبانیں مل کر اس کے اندر وہ چیز نہیں، اتنی وسیع زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں۔ یوں سمجھو کہ فلاح کا اگر ترجمہ تو نہیں ہو سکتے، مفہوم کو بیان کر لے تو دنیا آخرت کے جتنے خیر ہیں سب کے مجموعی کا نام فلاح ہے۔ تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کر، راضی ہو کر کامیابی دے کے دنیا آخرت کے جتنے خیر ہیں وہ سب کچھ مل جائے۔ وہ سمجھنے کے لیے میں کبھی عرض کر دیتا ہوں کہ عربی زبان میں اس کا سمجھنے کے لیے کوئی لفظ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے بادشاہ۔ وہ مائیں جب خوش ہو جاتی نا، بچی کو دعا دیتی ہے تو سب سے بڑی دعا کیا کہ میرے بیٹے کو اللہ کیا بنا دے، تھانیدار بنا دے یا چوکیدار بنا دے کہ بادشاہ بن جائے، کیا بن جائے۔ بس یہ آخری لفظ ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ لفظ فلاح کے سامنے فلسفے کے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنی جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں قد افلح من تزکیٰ قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون۔ وہ صحابہ اس کو جانتے تھے، لفظ فلاح سن کر سب کچھ تھے، سب کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کے لیے تیار ہو رہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کے آنکھوں سے نظر آئے گا، اور جملہ مسئلوں کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ صرف زبانی اور صرف معلوماتی چیز نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس کا ضرور ہے۔ صحیح چلنے والوں کو اللہ کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں،
لیکن بالحیث القوم جب اس کا ظہور ہوا ہے وہ صحابہ کرام کی مبارک دور ہے، جب تمام صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رسول کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے، تو اللہ نے ان کو کامیابی دے کر دکھائی ہے۔ وہ سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، کہ ان طریقوں پر چلنے سے پہلے جب اپنی مرضی سے ہم اپنے اس مشین کو استعمال کر رہے تھے، باوجود جو ہے عرب ہونے کے، بہادر ہونے کے، اکثریتوں چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے ہم انتہائی ذلتوں میں، خستہ حالی میں، ناکامی، پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہمیں وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اس کو لے کے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اور اللہ نے راضی ہو کر ہمیں انعام کے طور پر کامیابی نصیب فرمائی۔ اور پھر آگے صاف بتاتے کہ کان کھول کے سنو، اگر ان طریقوں کو جو اللہ کی نبی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے، لینا چاہیں گے، تو کامیابی تو نہیں ملے گی، دوبارہ ذلیل ہو جائے گی۔ تو وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کامیابی دے کر کے اور دونوں جہان کی زندگی، ہر انسان کی زندگی بن جائے گی۔ اب اس کے لیے ہم سب تمنا ہے، دل میں ہے کہ اللہ کرے ہم اس طرح ہو جائے، تو اس طرح ہونے کے لیے تمنا کافی نہیں ہے، خیر سے وہ بھی خالی نہیں ہے، اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے نام پہ لے کرنا اور جماعتوں میں پھرنا یا شرجمے میں آ کے بولنا سننا اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ پہلے اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اس مشین کا استعمال میرا ٹھیک نہیں ہے، ان طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ پاک پر ہم فرمانے رواجی ہے، اکثر زندگی اپنی مرضی پر ماحول کے مطابق میں چل رہا ہوں۔ اپنی کمی کا احساس ہو جائے، جس بیماری کا بیمار کو احساس نہ ہو، سب سے خطرناک بیماری ہوئی، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک تو احساس ہو جائے، کوئی شعور ہو جائے، اپنے آپ کو ذرا پڑھ لے کہ میرا اپنا حال کیا ہے، معلومات تو میرے پاس کافی ہے، بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، لیکن اپنی مشین کا استعمال اندر باہر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور پھر جب احساس اور شعور پیدا ہو جائے تو بننے کی جگہ دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان بن نہیں سکتا ہے اور اس بننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان اپنے اوپر محنت شروع کرے۔ اور محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے کہ دین سیکھو، دین سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا۔ ساری زندگی سنتے رہو، اپنی مرضی کرتے رہو، کبھی دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ پورا دین پڑھ لو، اس پر جو کچھ لکھنا ہے لکھ لو، لیکن دین زندگی میں آئے گا سیکھنے سے۔ عملی طور پر جب تک کوشش نہیں کرو گے دین اپنی زندگی میں نہیں آئے گا، تو اس کے بعد پھر دین سیکھنا ہے، وہاں سے بات ہے۔ لیکن دین سیکھنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، دین سیکھنے میں ترتیب ہے۔ جس طرح نماز پڑھو تو نماز پڑھو کس طرح کی؟ جس طرح جی میں آ جائے گی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک سب کے علم میں موجود ہے۔ وہ طریقوں کو بدل دو تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ اس طرح دین سیکھنے میں ایک ترتیب ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی جو پسند ہے اس کو لے لو باقی چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے، اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہے تو اخلاص ہے، کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ زبان سے کہنے کا نام اخلاص نہیں ہے، ورنہ شہید اللہ کے سامنے بول رہے کہ قاتل تبلی کا میں نے آپ کی جان دی، لیکن آگے سے جواب کیا کہ قسم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ زبان کی چیز نہیں، وہ اندر کی دولت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی ایمان اخلاص سکھایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سیکھنے والے ہیں وہ خود ہی بتاتے ہیں كنا فتيان حضاورا، ہم نوجوان تھے، بچوں کو نہیں بلایا،
اور صرف باپوں کو نہیں بلایا جو بالکل ریٹائر ہو چکے ان کو لے آؤ، نوجوان کے بالکل جو کام کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے، وہ مسجد نبوی میں ہے، اور خود بتا رہے کہ ہم سیکھ رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ دین سیکھ رہے تھے۔ کس طرح؟ فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمان، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سے مراد کیا ہے؟ احکامات، یعنی جو اعمال صالحہ ہے، مشین کا صحیح استعمال ہونا، وہ بھی ہم نے آبی طور پر سیکھی ہے، لیکن پہلے ایمان سیکھا، ایمانی صفات۔ اور یہ جو صحابہ کرام فرماتے کہ تعلمنا الایمان، یہ تعلمنا الایمان ہی تزکیہ ہے، یہی اصلاح نفس ہے، یہی انسان کا بننا ہے، یہی انسانیت ہے۔ اس لیے کہ وہ جو صحابہ نے جو ایمان سیکھا ہے، اور صحابہ والے جو ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ کفر، نفاق، شرک، کبر، عجب، حسد، حب دنیا اور جتنے رذائل اور اندر کی بیماریاں خرابیاں ہیں، اس ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی دونوں کا جمع ہونا محال ہے، تو وہ ایمان آ جائے، یہ تزکیہ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ پاکستانی ایمان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ وہ اس عرض کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا کئی دفعہ بیان کر چکے تھے اجتماع میں یہاں پہ کہ دیکھو اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے، یہ رواج میں نہیں ہے۔ کسی سے کہو کہ ایمان سیکھو تو ہاں کریں گے، وہ سمجھتے نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص طور زور لگاؤ گے تو شاید غصے نہ ہو جائے کہ اللہ کے بندے مجھے پیو، کیا کچھ اور سمجھ رہے ہو؟ میں مومن نہیں ہوں۔ ہم معاف کرو جس کا نام مومن خان ہو، اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایمان سیکھو، کوئی رواج میں نہیں ہے۔ ایمان کیا مانا؟ ہم تو مسلمان ہیں، مومن کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو مجھ سے میرے اجتماع میں یہاں پر میں کراچی کے اجتماع میں کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ مومن ہیں، آپ کافر نہیں کہہ رہے، لیکن ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھ سے نے فرمایا کہ میری تفسیر ترجمہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے جو آسان تعبیر میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والوں۔ کون سی ایمان والوں بھائی؟ پاکستانی ایمان تو موجود ہے نا، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کاٹ دیکھو مومن خان ولی مسلم خان ہے، اللہ بھی کہہ رہے کہ تم مومن ہو، کاغذاتی بھی انشاءاللہ، ظاہری احکامات آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ، جنازہ بھی انشاءاللہ، قبرستان میں بھی آپ کو دفن کریں گے، لیکن اس کے باوجود ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وہ پاکستانی ایمان والوں، مکے والی ایمان سیکھو، مدینے والی ایمان سیکھو، صحابہ والی ایمان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمارے یہاں پہلا نمبر یہ نہیں ہے، وہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پگڑی باندھ دیتے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو 6 نمبر یاد ہے، ماشاء اللہ سارے پارے ہو گئے، وہ حقائق کی جگہ الفاظ نے لے لیا ہے، الفاظ یاد کرتے تو ماشاء اللہ باپ بھی مطمئن ہے، بچے بھی مطمئن ہیں۔ تو ہمارے پہلا نمبر اگر یہ تو ہم سے بات کرنا کہیں 6 نمبر چھوڑو، کچھ اور چیز میں لگ جاؤ۔ وہ پہلا نمبر جو ایمان کہہ رہے وہ صحابہ والی ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ یہ رضائل جمع نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بھی ایمان پیدا ہو جائے جی پر چلنا بالکل آسان ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے اس وقت کی امت مسلمہ کی جتنی پریشانیاں ہیں، سب پریشانیوں کی بنیاد اعمال کی خرابی، اور سب تمام اعمال کی خرابیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ذہنی ایمان۔ وہ سمجھنے کے لیے عرض کرتے تھے، کبھی کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گئے علاج کرنے، تو معالج نے پوچھا ان سے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے۔ پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 سال کے قریب ہے۔ تو معالج نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھٹنوں کا درد 70 سال میں کی عمر میں، یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ اور کیا مزید تکلیف ہے؟
یہ سننے میں مشکل ہے کہ بھی بڑھاپا ہی وہ معالج بڑھاپے کے لفظ بول رہے ہیں. اب اس بیمار کو بڑھاپے کے لفظ بوڑھی لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے نسل کی وجہ سے، تو میں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں. اس سے ہو رہے تھے، لیکن قہر درویش پر جانے درویش. آخر میں اس سے ہوتے ہوتے اس محل پہ پہنچ گئے کہ مسئلہ قابو سے باہر ہو گیا. کچھ پتہ نہیں چلا، زور سے ایک دم پڑھوں کو لگا دی کہ بڑھاپے کے بچے طب یا کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اس نے کہا بابا جی معاف کرو، یہ تپڑ لگانا بھی بڑھاپا اور کوئی بیماری نہیں. بیماری کیا ہے؟ ضعف ایمان. بس ساری پریشانی کی بنیاد یہی ہے. اللہ کرے صحیح تشخیص سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے صاف راستہ ہے. ادھر ہوتی وہ صاف راستہ سمجھ میں آ کر چلنا شروع کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے میں اور صحابہ کرام نے دین سیکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. اللہ کرے ایمان سیکھنے کا رواج بن جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایمان وہ آیا ہے، وہ دولت ہے، اس کو حاصل کیے ہوئے بغیر مسجد میں بھی خطرے میں، بازار میں تو خطرے ہی خطرہ. اور کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام اعمال خیر کے لیے ہم تیار ہیں. اور شکر خیر کی بات ہے ایمان سیکھنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ میں حالانکہ سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے اور پھر شرط لگایا ہے کہ اعمال صالحہ جس کو آپ خیر کے کام کہتے ہو نا، کار خیر ہے، جو اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، یہ انسانیت کی خدمت کار خیر تب بنے گی جب دو شرط ہو، ایمان اور اخلاص. بخاری کے روایت میں شرط لگایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من احتضر جنازة مسلم ایمانا واحتسابا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ. چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، اس مشین کو استعمال کرنے میں بنیادی چیز ایمان اخلاص ہے. اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا. اور جب عمل صالح بنا نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. شاید ظاہری شکل کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے فریضہ ادا ہو کیا، لیکن قبول نہیں ہے. وہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے گی، روشنی ملے گی، وہ دروازے جو اللہ پاک رحمتوں کی کھولے گی، وہ تو قبولیت پر ہے. اور قبولیت کی بھی شرط ہے، بالکل جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح قبولیت کے لیے صرف نماز میں نہیں، ہر عمل صالح کے لیے ایمان اخلاص شرط ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. شرم کی باتیں لیکن کیا کر اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں. حضرت فرماتے جس طرح سب کا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا جو انسانی ضرورتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے. سب کے پوکڑی میں کہ پیسے ہوں گے تو پھر بازار میں جاؤ جو بس یہ خرید لو، اور پیسے نہیں ہوں گے تو اس کنٹین میں بھی جاؤ نہیں دیں گے کہ پیسے لے ٹوکن دو کیا لو. جب یہ ذہن بن گیا ہے تو بنا تفریق سب کے سب پیسہ کمانے میں سب لگے ہوئے، راستے بدل کر سب کے ذہن کے پیسہ کماؤ، مال لاؤ. اور مال کمانے میں اور پیسے کمانے میں وہ دنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مہینوں کا نہیں ہوتا، سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے. سال ہر سال لگتے ہیں. وہ سال ہر سال کمانے میں نہیں ہے، اس فن سیکھنے میں جو پیسہ کمانے کا فن ہے اس پہ 20 سال لگاتے ہیں. وہ صرف فن سیکھنے کی، اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پیسے جمع کر لیتے ہیں. اور پیسوں کے بعد جب پیسہ آ جائے پھر بازار سے چیزیں خریدنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے. دکانیں خریدنا اور باغ خریدنا اور زمینیں خریدنا اور گاڑیاں خریدنا یہ ہفتوں دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح دین میں جو ہے سب سے پہلی بنیادی سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص. اس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ اس میں کسی مور سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. اور ایمان اخلاص آنے کے بعد دل پر چلنا بالکل آسان ہے. ان الدین لیسر، جس طرح بابے کو جو بوڑھا ہو گیا ہے
बुढ़ापे के बजे जवानी आ जाए तो फिर इंशाल्लाह न घुटनों के दर्द होगी न कमर में दर्द होगी। दौड़ना भी आसान है, चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, सब कुछ आसान है। इस तरह ज़ोर की ईमान के साथ ये सब कुछ मुश्किलात है, अल्लाह करे वो ज़ोर खत्म हो जाए, वो रास्ता सही समझ में आ जाए, सारे मसले आते। इसलिए हज़रत फरमाते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कहो भाई। हम सबसे हर कलमा से इस कलमे में पहला मुतालबा एक ही करने का। ये जो जुबान से हमने शुक्र कह दिया, ये अल्फाज है, ये कलमा ईमान है जुबान पर, ये कलमा इखलास है जुबान पर, ये कलमा तक़वा है। ईमान की जगह दिल है, इखलास की जगह दिल है, तक़वा की जगह दिल है, जुबान नहीं है। अगर जुबान होता तो हदीस पाक में जो हमने सुना है कि शहीद भी है, कारी भी है, सखी भी है, बड़े बड़े अमाल करके गए हैं और बड़ी कीमती लोग हैं, मामूली किस्म के लोग नहीं है, लेकिन जब अंदर ईमान इखलास को सीख करके अमल नहीं किया है, अल्लाह के दरबार की बेशुक्री क्या दे करके आया हो। आपकी खुदा मैदान में जान दी थी कि जान तो आपने दी थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी, झूठ बोल रहे हो, जिसके लिए आपने जान दी कि आपको मिल चुका है। और इतनी खतरनाक बीमारी है कि मर कर भी नहीं निकल रही है। बाकी बीमारियों में मौत पे खात्मा हो जाता है, लेकिन गैरुल्लाह के लिए अमल करना, मखलूक के लिए अमल करना, बगैर इखलास के अमल पे लगना, इतनी खतरनाक बीमारी है कि मर कर भी नहीं निकल रही, अल्लाह के सामने झूठ बोल रही है। तो सबसे पहले सीखने की चीज ईमान इखलास है, उसके बगैर अमाल का वजूद नहीं होता है। और अगर होता है तो बब्बर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के प्लास्टिक की माल होता है। जैसे प्लास्टिक की खजूर होते हैं ना, प्लास्टिक के अंगूर होते हैं, प्लास्टिक के केले होते हैं, प्लास्टिक के आम होते हैं, किसी के सामने है, बड़े मुल्क में इंशाअल्लाह इफ्तारी का सारा सामान मौजूद है, और जैसे अजान होगी हाथ लगा के वो सारा प्लास्टिक ही में। इस तरह इंसान को धोखा लग जाते कि बहुत कुछ कर रहे हैं हम और बहुत अमाल खैर कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता के ईमान इखलास नहीं सीखा है। आंखें बंद होकर जब अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, वहां कोई अमल नजर नहीं आएगा, जिस तरह शहीद को नजर नहीं आया, जैसे सभी को नजर नहीं आया। अब ये मुगालता अनपढ़ों को नहीं लगता है, बाजार में फिरने वालों को मुगालते और है। ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले और दीन के शोबों में लगने वाले और दीनी किताबों को पढ़ने वाले और स्पीकर में बोलने वालों को अक्सर लग जाता है। वो क्या होता है कि हक़ाइक़ है नहीं, अल्फाज बोलने से, अल्फाज याद करने से इंसान को धोखा लग जाता है कि मैं बोल रहा हूँ है अल्लाह का शुक्र, इखलास से पहले 2 घंटे तकरीर कर रहा हूँ, मैं मुखलिस नहीं हूँ। तो अल्लाह हमारे हज़रात को बहुत ज़्यादा खैर दे दे, हमें समझाने के लिए बता दिया है भाई कि देखो भाइयों, दुनिया में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दी कि इंसान जुबान से वो भी कह सकते जो अंदर हो और वो भी कह सकते जो अंदर न हो, लेकिन ये मखलूक के सामने हो सकता है, आखिरत में जाकर अल्लाह के सामने मामला ये नहीं है। वो अगर अंदर में है तो है, अंदर में नहीं है तो जुबान बंद हो जाए। फिर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए बताया कि ये तरीके सबको पेश आता है ताकि अल्लाह करे समझ में आ जाए। 2-3 साथी बैठ के कोई अपने पसंद की कोई खास चीज पका दी, खास किस्म की आम चीज नहीं, खास चीज है, या बाजार से मंगवाई, वो 2-3 बैठ के खाने के लिए बिस्मिल्लाह वो बरकत कितने में 3 वो 6-7 साथी और आका सामने खड़े हो गए और कहा अस्सलाम वालेकुम, अमीर साहब हम तो आपको तलाश कर रहे थे। फरमाया सच बता दो, उन 6-7 को देखकर आंखों में से देख करके दिल में कितनी खुशी हो रही है, दिल भागवा हुआ है कि शुक्र साथ और पहुंच गए, या दिल के अंदर क्या है कि अल्लाह ये बला कहाँ से नासिल हुई, दिल के अंदर तो ये है। और जुबान से क्या कह रहे हैं, तो बोलने वालों के बोलने पर है माशाअल्लाह, जिनको ज्यादा बोलना है तो ज्यादा जमीन आसमान के काले भी मिलाएंगे, कहेंगे सब खुदा की कसम, आप क्या इतनी खुशी हो रही है, वो उस मौके पे पहुंच गए माशाअल्लाह, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जुबान से यही बोल रहे हैं, दिल के अंदर कहते हैं अल्लाह को हिदायत दे। तो अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। इस पे अगर फरमाते कि मेरे भाइयों, रटने से जाके जवाब नहीं दे सकोगे, दिल में फिट करके ले जाओगे, इंशाअल्लाह वही जवाब देंगे इंशाअल्लाह, वरना खैर अल्लाह के अंदर क्या बनेगा। तो सबसे पहले सीखने की चीज दीन
क्या शुरू करें इस काम से कि ईमान और इखलास। अब इतनी अहमियत के बावजूद जो है कि इतनी अजीब दौलत है, अगर ये न हो तो शहीद की शहादत है, सभी की सहावत है। और क्या होता है, अल्लाह की किताब में रात दिन लगना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना है, लेकिन ईमान इखलास नहीं है तो इतने बड़े बड़े आमाल जन्नत के बजाय जहन्नम जाने का सामान है। और अगर इखलास नसीब हो जाए, इसको सीख ले तो रंडी ने, फाहिशा औरत ने कुत्ते को जो नजर आए ने उसको पानी पिलाकर जन्नत में पहुंच गई। तो जब इखलास के साथ कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत है, तो फिर नमाज पढ़ने पे क्या होगा, इनके मेहनत पर, इन सीखने सिखाने पर क्या होगा, लेकिन परास्त की न हो, हकीकी हो। नसीब दौलत है। अब इतने अहमियत के बावजूद मसला इंतहाई आसान है, कोई मायूसी की बात नहीं है, सिर्फ ये रिवाज के लिए। एक दफा मुझसे फरमा रहे थे कि भाई वो मशवरे को मुखातब करके कि देखो भाई निकाह है, सुन्नत है, निकाह हो और किसी ने घर में जो कुछ पकाया हुआ है वो क्या है, वो रोटी सालन बाहर निकाल के 5-6 साथियों को बिठा दिया, वली भी लिए से सबको खिला दिया, वली बात हो गया। तो बताओ ये आसान है मुश्किल है? सारे बता दो भाई, आसान है। कर लोगे इंशाअल्लाह? नहीं कर लोगे? कहते बहुत मुश्किल है। अभी कहते आसान है। ये जो हाथ उठा रहे बगैर समझे हाथ उठा रहे, उनको समझ में आ गई किस तरह वही मैं कर लोगे कि मुश्किल है। अभी कहते आसान है, अभी कहते मुश्किल है। फी नफ्सी ही मुश्किल नहीं है। सुनो भाई, ये मैं सुन लो भाई, मुश्किल इसलिए के रिवाज की नहीं, यानी वरना जो है घर के जो पका हुआ है, जो रोटी साथ है, जो चाय है 5-6 प्याले की क्या है, जो दूध है वो पिला करके वलीमा करना कितना आसान है, लेकिन कर लोगे कि मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये रिवाज भी नहीं। फिर ये नहीं कि कोई मुश्किल चीज है और कोई बुजुर्गों की बातें हैं, हम तो गुनाहगार लोग हमारी परास्त की चीज है। ये शैतानी धोखा होता है। हमारे हज़रात फरमाते हैं शैतान का सबसे बड़ा हमला इंसान के लिए होता है आखिरी में। शुरू में तो बहुत से हमले हैं ना रोकने की, आखिरी हमला ये होता है कि अमाल में लगाया रखो बगैर ईमान इखलास के, ताकि तबाही होता जाए पता भी न चले। या फराइज से हटा दो और नवाफिल में लगा दो, समझ रहे कि बड़ा बुजुर्ग बन रहा हूँ, जब आंखें बंद हो जाएगी पता चल जाएगी क्या करके आया हूँ। जो आपके जिम्मे पर ज़हन है उसको छोड़ दीजिए। तो भाई ये सब जरूरी चीज है। हज़रत फरमाते कि चलो अगर आगे इतना नाम ले रहे बड़े बड़े बुजुर्ग के, अगर वो नहीं बनते, हम नहीं कहते उनके पोते बन जाओ, चलो नहीं बनने मत बनो, इतना ईमान तो सीखो कि जो बड़ा दर्जे के अहकामात है आपके जिम्मे, घर में भी, कारोबार में भी, उठने में, बैठने में भी, मस्जिद में भी, मुआशरे में भी, उन फराइज़ को ना अदा कर सके। और जो सराहतन हराम है उससे तो बच जाए। ये ईमान सीखना मुस्तहब है, ये सब की फर्ज है, कदर चाहिए, जरूरी है इखलास का सीखना। फिर इतनी अहमियत के बावजूद मसला इंतहाई आसान है। ये इसलिए वो अर्ज कर देता हूँ अल्लाह से खैर दे कि हमें भी दोनों चाहिए, जरूरी है इखलास का सीखना। फिर इतनी अहमियत के बावजूद मसला इंतहाई आसान है। ये इसलिए वो अर्ज कर देता हूँ अल्लाह से खैर दे कि हमें भी धोखा लगा हुआ है, बाहर से देखने वालों को भी धोखा लगा हुआ है कि जापान जा रहे हिंदू को मुसलमान कर रहे, क्या करते हैं, चलो मुस्तहब काम है, क्या नहीं अपने बनने के लिए जा रहे कि बनने से पहले हम मुसलमान बन जाए, ताकि अल्लाह के दरबार में हम मुसलमान हो, हमारे अमल अल्लाह के कबूल हो जाए, ईमान भी हो, इखलास भी हो, सुन्नत के मुताबिक भी हो, फिर महफूज भी रहे। इंतहाई आसान मसला है। वो एक बुजुर्ग हाँ मेहमान आए, उस बुजुर्ग ने मेहमान के इकराम के लिए चाय बनाई और चाय बना करके प्याली में डाली, उसके अंदर चीनी डाली और चम्मच रख के सामने कर दिया। मेजबान ने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ के गुड़ भर लिए, कहने लगे इसके अंदर चीनी नहीं है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे अल्लाह की बंदी चीनी भी गुड़ डाली, इसके अंदर चीनी भी है और चम्मच भी है, और शुक्र है कि आपको अल्लाह ने 2 मोटे मोटे हाथ भी दिए, फालिश तो नहीं हुआ ना आपको, आपके हाथ ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम आप भी कर लेते भी नहीं कर सकते हो। ईमान की जगह दिल है, इखलास की जगह दिल है, तक़वा की जगह दिल है, अल्लाह के मारिफत की जगह दिल है, और दिल सबके पास है ना। ये वो तरीका सीख ले, और तरीका क्या है, बिल्कुल वाज़ेह तरीका है। लयुस्लिह आखिर हादिल उम्मत मा अस्हाब अव्वल शुरू में था, वो क्या है, वो है दावत और दुआ। बिल्कुल वाज़ेह बात कि जितने सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए किस रास्ते से आए, दावत और दुआ के रास्ते से।
اور پھر آگے جو چلتے چلتے ترقی کر رہے تھے، اس دعوت میں سب کچھ لگا رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، برداشت کر رہے اور روز ترقی کر رہے تھے. تو دعوت اور دعا بندے کے اعمال ہے، اور بندے کی جگہ ایک ہے، وہ مسجد ہے. وہاں دیکھو سب جو ہے بن رہے ہیں، سب کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. مسجد میں توسیع ہو رہی ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. مشکل کیا پڑتی ہے جب اتنی آسان سی بات ہے کہ دعوت اور دعا سے انسان بن سکتا ہے اور مسجد میں انسان بنے گا. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ بن گیا اس زمانے میں کہ مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے، دعوت میں اعمال دعوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا میں جی نہیں لگ رہا ہے. پھر ہمارے حضرات میں یہ جو 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے ہے اور 1 سال جو علماء کرام کے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ فرماتی جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. حضرت کے مختلف الفاظ ہیں. اور اس کا اگر میں خلاصہ عرض کر دوں تو خلاصہ اس کا آسان زبان میں یہ دیکھے گا کہ 4 مہینے سال ہے داخلہ لینے کی. جس کا جی لگ گیا مسجد میں اور جس کا جی لگ گیا اعمال مسجد میں اور واپس جا کر اپنے مسجد میں اپنے مشاغل کے ساتھ چل رہے ہیں، مبارک کو اس کو داخلہ مل گیا. کیا مل گیا؟ اور جس کو داخلہ مل گیا 8 مہینے اپنے مقام پہ رہو، شام چلتے رہو، ان اعمال کو کرتے رہو. جس دن کمزوری محسوس ہو جائے اور جس کو اللہ نصیب فرماتے اس کو پھر احساس ہو جاتا ہے، جس کا احساس ختم ہو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. جب بھی کمزوری محسوس ہو جائے تو فوراً کم سے کم 3 دن کی جماعت بنا کے 72 گھنٹے کے لیے نکلو اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہو اور ان اعمال میں رہو تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور دوبارہ آ جاؤ. اس طرح 8 مہینے چلتے رہو اور 8 مہینے کے بعد دوبارہ 4 مہینے کے اول نمبر 4 مہینے ہے، 2 نمبر پہ پھر چل رہا ہے. تحقیر اس کی بھی نہیں کر رہے. اللہ کے راستے میں 100 شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے، لیکن چل رہے اور 3 چلے بہت بڑا فرق ہے. 3 چلنے کے لیے آ جاؤ اور یکسوئی کے ساتھ بالکل سب کو چھوڑ کر کے سب سے رابطے ختم کر کے مسجد میں رہو، ہمارے مسجد میں رہو اگر بننا ہے تاکہ اور جی لگ جائے. اور پھر جو اپنے مقام پر 8 مہینے رہو، پھر آ جاؤ 4 مہینے کی. اس طرح 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ بسم اللہ کر کے سال کی جماعت بنا اپنی مسجد سے بنانے کی کوشش کرو، بنا کے لے آؤ اور ان کے ساتھ پھر سال ہو، اگر نہیں تو 7 مہینے کے لیے آ جاؤ. اس طرح چلنا ہے ہم نے، اس ترتیب کے ساتھ جب تک بن نہ جائے. میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی سانس لے لو تو میں کہتے ہیں اس طرح چلنا کہتے ہیں ہم موت پر. یہ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنائی لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی اس طرح سب اس پر عمل شروع کرے تاکہ سب مر جائے، زمین خالی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یہ سب کو بنانے کے لیے، وہ امت بن جائے، مسلمان بن جائے، اس کی بھی ترتیب بنائی ہے کہ بھائی اعمال کو اس ترتیب پر شروع کرو، جلدی نہ کرو. انسان کے بننے پہ وقت لگتا ہے، لیکن بنے گا وہ جو روزانہ اپنے بننے کے لیے محتاج بن کے صحیح طریقے سے کرنا شروع کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس بندے پر سال لگیں گے جب تک بن نہ جائے. اور بندے سے مراد کیا ہے؟ کیسے میں بنا ہوں اللہ کا شکر ہے، میرے اس فکر میں تکلیف کر رہا ہوں. بندے سے مراد کیا ہے؟ بندے سے مراد یہ کہ اپنی مرضی ختم ہو جائے، اپنے آپ کو حوالے کرو. قرآن پاک میں ارشاد خدا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے کہ دل بھی اللہ کو دے دو، اپنی مرضی ختم کرو، دل بھی دے دو، اعضاء جوارح بھی دے دو. جو حکم آ جائے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر جگہ ہمارے ذرا فرماتے کہ اللہ کے ساتھ جی لگ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا دیا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ ابراہیمی قربانی قسم کی ہے. اگر ہر حکم کے لیے دل و جان سے تیار ہے تو سمجھو کہ تعلق پیدا ہو گیا ہے. اور اگر کچھ احکامات اپنے نفس کے مطابق وہ آسان ہیں، جو نفس کے خلاف اس پہ چلنے میں مشکلات ہیں، کہتے جی ٹھیک ہے لیکن کچھ تقاضے ہیں. حضرت فرماتے تقاضے نہیں، بیماریاں ہیں. بیماری کا احساس نہیں ہے، بیماریوں کا نام تقاضے رکھ دیا. تو ہر حال میں حکم کو لے کے چلنا، یہ بننا ہے. اللہ ہم سب کو بنا دے، پوری امت کو. اور جو بندہ بن جائے گا تو ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل، اس سے آگے کی بات ہے، وہ نمائندگی ہے. بندگی میں تو سب شریک ہے، عموم سابقہ بھی یہ امت بھی ہے.
جو بن جائے گی امت محمدیہ میں سے اللہ پاک ان سے کام لے گے، وہ نمائندے بنیں گے۔ لیکن جو خود بنا ہوا نہیں ہے، جو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نمائندہ کیسے بنائے؟ ہمارے لوگ فرماتے کہ جو آدمی خود اپنی حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے قانون کے خیال نہیں رکھتے ہیں، سارے احکامات توڑ رہے، قوانین توڑ رہے، کبھی ہو سکتے ہیں کہ اس ملک والے اس کو اپنا سفیر بنا دیں سعودی عرب میں کہ پانچوں نماز حرم شریف میں پڑھو اور اس بارے کو سفیر بنا دیں اور سارے اخراجات آپ کو ہم دیں گے؟ باغیوں کے لیے سفارت خانہ ہوتا ہے، جیل خانہ ہوتا ہے۔ وہ جو کام اللہ پاک لیں گے کن سے لیں گے؟ امت محمدیہ سے لیں گے۔ نبوت کسی کو نہیں ملے گی، لیکن کن سے رقام لیں گے؟ حضرت فرماتے جن کی زندگی اپنے دعوت کے اندر و باہر سے بن جائے گی ان سے اللہ کام لیں گے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، دھوکے میں نہیں رہنا۔ اور خدا نخواستہ جس کی زندگی نہیں بنے گی اندر و باہر سے، جتنا بھی تعلقات پیدا کرے، جتنا بھی شور مچا دے، اس سے کام نہیں لیا جائے گا۔ کوئی سرکاری کام نہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہیے تو لفظوں میں تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ بندگی اور نمائندگی، کہ انسان بندہ بن جائے، اور جو بندہ بن جائے گا تو اس کو نمائندہ بنا دیں گے۔ نمائندے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دکانداری نہیں ہے۔ نمائندے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل سرچشمہ ہدایت بن جائے، اور پھر اللہ اپنے مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کام ہدایت کا ملنا، یہی ہر نماز میں پڑھ رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور آسان کر دو تو دل پھر جائے اللہ کی طرف۔ تو مسئلہ انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہم سب سے کیا ہے؟ یقین بدلنے کا، یقین ٹھیک کرنے کا۔ اس کے بغیر آگے اعمال جس طرح چاہتے اللہ پاک ہم سے، وہ اعمال بھی ہوں گے جو قبول شدہ ہوتے ہیں۔ یقین ٹھیک ہو جائے اور یقین کے ساتھ نیت ٹھیک ہو جائے۔ حضرت فرماتے جذبات بدل جائے۔ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اندر کی نیت اور طریقے بدل جائیں۔ اس پر کیا ہوگا؟ صرف یقین بدلنے پر اللہ جل جلالہ راضی ہو کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور کتنی بڑی جنت! اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کئی گنا بڑی جنت اللہ دیں گے فی کس کی خاندان میں۔ اتنی بڑی جنت، وہ 10 تو ہم نے سنا ہے وہ تو مجرموں کے لیے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئیں گے۔ ایمان والے ہیں لیکن جرائم کے ساتھ، وہ اول نمبر والوں کو جو اللہ جنت دے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اور دنیا میں اللہ کیا دیں گے اس یقین والوں کو؟ جن مخلوقات کے اندر سے نکل جائیں اور مخلوق کی بجائے اللہ کے ذات کی صفات پر یقین دل میں آ جائے، اللہ جل جلالہ خوش ہو کر، راضی ہو کر ان تمام کائناتی نقشوں کو اللہ جل جلالہ مسخر کر کے قدموں میں ڈال دیں گے، غلام بنا دیں گے اللہ، اور اللہ حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ تو اس طرح بننے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک محنت ہے، وہ محنت رواج نہیں ہے، اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ۔ وہ ہم سمجھتے ہیں نا جو محنت مروجہ ہے، جو بڑا وزن اٹھا دے، پسینہ آ جائے دوڑتے ہوئے، محنت یہ ہوتی، وہ یہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں قربانی آئے گی، وہ اس کی بنیاد ہے، لیکن محنت دعوت اور دعا، جتنی قربانیوں کے ساتھ دعوت دعا میں لگو گے اتنی ترقی ہوگی، لیکن اصل محنت دعوت اور دعا ہے۔ حضرت فرماتے کی بیس یقین پیدا کرنے کے لیے روزانہ امام یقین کی دعوت دینی۔ اللہ کی بڑائی سمجھانے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیات شروع کی جو نازل ہوئی وہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بس نبوت آپ کو مل گئی، کرو گے کیا؟ عملی شکل کیا ہے؟ اس کے بعد فوراً وہی آئی جو اگلے اس کے بعد وہی آئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کیا عملی شکل کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد، منصب ذمہ داری عطا ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ کہ اللہ کی بڑائی۔ حضرت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لا رہے ہیں
مکہ مکرمہ میں اتنے اللہ کی بڑائی سمجھائی کہ حالات غزہ کی دجیاں اڑا دی. اور ہر زمانے کی کتاب غزہ الگ الگ ہے. اس وقت کتاب غزہ وہ نہیں ہے جو وہاں پڑھی گئی، یہاں کچھ اور بڑا ہوا. تو روزانہ امام یہ کی دعوت دیتی ہے کہ کل کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو اور ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. یہ بنی ہوئی ہے، خود کوئی شکل بن نہیں سکتے، اللہ نے بنایا. اور جو بنے ہوئے ہیں یہ سب محتاج ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پاک استعمال فرما رہے ہیں. اللہ کی شکلوں کو ہی بدل سکتے ہیں، شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو ہی بدل سکتے ہیں. لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے. اور صرف مسئلہ لکڑی اژدہے کے حد تک محدود نہیں ہے. جتنے بنی ہوئی شکل اس دنیا میں، حکومت کی شکلیں ہیں، مال کی ہے، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، زمین پر ہے، خلا میں ہے، جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں کس کی بنائی ہوئی ہے اور کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. ان شکلوں سے وہ نہیں ہوگا جو یہ شکلیں جن کے ہاتھوں میں ہے وہ چاہیں گے. یا یہ شکل خود مختار نہیں ہے کہ آج کے اپنی مرضی جو چاہے کر لیں کہ نہیں. ان کے اندر خاصیتیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے. خاصیت ہے، لیکن خاصیت مثلا آگ کو لے لو، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے. اب آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو موجود ہے، لیکن آگ جلانے میں آسان ہے یا معمول ہے؟ خود مختار ہے کہ جس کو چاہے جلا دے اور جس کو چاہے نہ جلا دے. خاصیت ہے، خاصیت تو ہے، لیکن آگ اپنی خاصیت استعمال میں آزاد نہیں ہے. اور آج جس کے ہاتھ میں نمرود نے آگ جلائی، نمرود کے قوم میں، تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. وہ چیز آگ ہاتھ میں آ جائے تو ہم دونوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں. وہ دونوں جمع ہو گئے. ان کے ہاتھ میں آگ بھی، آگ کے اندر کیا ہے؟ جلانے کی خاصیت بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کس کا استعمال ہونا کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جس اللہ کے ہاتھ اس نے روک دیا کہ نہیں. اس طرح جتنے بنی ہوئی شکلیں دنیا میں، اور ہم سب جو ہے جو دکھائی دے رہے انسانوں کے اندر، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے. یہ کس نے کی ہے اور اس کا استعمال ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضے. اس طرح اللہ کی بڑائی سمجھانی اور رب کا مکبر، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین ہے. ارادہ فرما دے تو اسباب تربیت کے بغیر سے ہمیں بغیر شکلوں کے پاک کر کے دکھا دے اور دکھا رہے. اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پرورش کے اسباب کے اندر زندگی بگاڑ دے. انبیاء علیہ السلام کی قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں. اور انبیاء علیہ السلام کی قصوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. وہ قصے سنانا جس کا ذکر قرآن حدیث میں صاف صاف موجود ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور قصے سنانا قصہ گوئی کے لیے نہ ہو کہ 2-3 قصے یاد کرو کہ انشاءاللہ شب جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں قصے سنانا ہم کہہ رہے کس لیے؟ اس لیے سناؤ کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں، قرآنی قصوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے. اس قدرت پر یقین پیدا کرنے کے لیے ہمارے مولانا درشاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآنی قصے اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کے کارنامے سناؤ تاکہ اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے. غیر اللہ کی طاقت کا یقین نکل جائے گھر سے. اور وہ تقریباً سب کو یاد ہے. یا نہانے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، مسئلہ سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا ہے. اب آگ کے اندر آگ سے بچنے کی کوئی ظاہری سبب دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ ہے نہیں تو کیا دکھائی دے گا؟ کیا سبب ہے آگ سے بچنے کا؟ آگ کے اندر بڑھنے کا، عزت ملنے کا، کامیابی ملنے کا، غلبہ ملنے کا کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جو لیکن والے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہی پاتے لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن، ان کا اصل یقین دل کا لیکن پر ہے. یہ لفظ اللہ زبان پر تکیہ کلام ہے. تو ہمارے نیکوں میں سے وہاں کوئی لیکن نہیں ہے، میدان خالی ہے. البتہ
جو لیکن اللہ کے ہاں ہے، اندر کی تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ذات پر توکل ہے، اعتماد ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم پہ جان دینا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ ہمارے لیکن تو نہیں، ہم تو لیکن چیزوں کو کہتے ہیں جو بھی دکھائی دے رہا ہے. یہ کارخانے ہیں، یہ دکانیں، یہ ظاہری نقطے ہیں، ان لیکن میں سے کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، غلبہ دینے کا، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ. اور کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. اور کسی مخلوق کا جب نام آ جائے تو اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو کہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے میں خود ہوں. اللہ فرماتے کہ دیکھو بھائی، ایمان بننے کا، یقین ٹھیک ہونے کا بالکل واضح راستہ دعوت ہے. لیکن غور سے سن لو، منطقی دعوت نہیں. منطقی دعوت کیا ہوتا ہے؟ جس پر حضرت نے قصہ سنایا کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک بھائی دوسری بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی شرم کرو، جس ماں کو گالیاں دے رہے ہو تو آپ کی بھی ماں ہے نا. اس نے کہا اپنی منطق نہیں پڑی. میرے ماں کی دو حیثیتیں ہیں. اس حیثیت سے کہ میری ماں ہے تو قابل احترام ہے، اور اس میں یہ ہے، پھر یہ ہے، تحت قدم الجنہ. اور اس نسبت سے اس کی ماں پھر غلط گالی شروع کر دی. حضرت فرماتی منطق کی دعوت سے نہیں ہوتا کہ کارخانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں میرے نام کر دو تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. ان پیسوں سے نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں کے جیب میں، میرے جیب میں آ جائے تو ہوا میں اڑ جاؤں گا. یہ منطق کی دعوت ہے. کیا ہے؟ اس منطق کی دعوت سے اندر فرق نہیں پڑے گا. وہ تو انبیاء کے قصے ایمان یقین کی بات ہے. اس لیے کہنا ہے کہ اندر کی جو غیر اللہ ہے، جو بت ہے، جو غیر پر یقین بنا ہوا ہے، اس کو توڑ کر کے پھینک دے باہر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا. قصہ سب کو یاد ہے نا. اللہ کرے زبانوں پر بھی شروع ہو جائے. بالکل واضح. آخر میں کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم. اب بتاؤ کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے ارادہ فرما دیا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، دنیا کے امام بنانے کا، اس جگہ کو مرکز عالم بنانے کا. سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. تو ایک دفعہ سب اپنے زبان سے کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اور کسی مخلوق سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے میں. یہ جو میں ہوں، میں حضرت فرماتے اپنے یقین اندر سے نکل جائے، اپنے متعلق کا شکلوں کے یقین اندر سے نکل گیا تو اللہ غلط یقین کیا. یہ نکل کے تو امریکہ بھی نکل جائے. اور اگر یہ اندر پڑے ہوئے تو مشکل ہے. وہ کسی نے آ کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا مسجد میں کہ وہ کوئی کے اندر کوئی جانور گر گیا ہے، ہم نے اتنے ڈور پانی نکالے، کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے پوچھا وہ مردار کہاں ہے؟ کہ وہ تو اندر پڑا ہوا ہے. کہ وہ مردار اندر پڑا ہوا ہے تو نکالتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. پہلے مردار کو نکالو. کس کو نکالو؟ مردار کو پہلے نکالو، اس کے بعد پھر کہو کتنے ڈور پانی نکال دیں. جب تک میں اندر پڑا ہوا ہے باقی نہیں نکلے گی. میں مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے بنایا. یہ جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی، اللہ ابھی واپس لے سکتے ہیں. میں اس اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اور پھر اپنے متعلق کا جو شکل ہے، جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اندر ہو کہ ان کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان کے ساتھ کیا کرو؟ کیا رویہ اختیار کرو؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرو. من اطاع للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استكمل الایمان. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک راستہ خود ہی تجویز کرو اس پہ چلنا ہے. احکامات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا. سب کو معلوم ہے کبھی مسجد سے نکلنے کا بھی حکم ہوتا ہے، کبھی مسجد میں نہ آنے کا بھی حکم ہوتا ہے. اس طرح ہر جگہ احکامات ہیں. احکامات کے باب پر بن کے چلنا اور مقصود محض رضا الہی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کوئی شکل نہیں، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اصحاب کہف غار میں، اصحاب کہف غار میں کیوں گئے تھے؟ کوئی سونے کے لیے گئے تھے؟ سونے کے لیے نہیں گئے تھے. ایمان کی دولت کو بچانے اور محفوظ کرنے. کتنے سال رہے؟ 309 سال.
اب وہاں کیا شکل بندی کی، زندگی بندی کی، مسائل کے حل ہونے کی کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ فرما دیا، بغیر لیکن کہ اپنے قدرت سے اللہ پال رہے، اللہ پاک حفاظت بھی کر رہے، اللہ عزت بھی دیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے سب کے سروں کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ کیسے بٹھا دیا؟ ہمارے لیکن میں سے کوئی لیکن ہے، لیکن کرو تو یوں ہو جائے گا، پھر لیکن کرو تو اس کرسی پہ پہنچ کرے گی، لیکن کرو تو یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کوئی لیکن میں کہ نہیں، کوئی لیکن نہیں ہے۔ کوئی انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ سب کے سروں پر بیٹھ جائے گا، اللہ نے بٹھا دیا۔ حضرت فرماتے ارے کچھ برسوں، ارے تختوں کی اور کیا ہے کرسیوں کی دیوانوں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے مانگ کر کے اللہ پاک حکومت یوں دے دیتے ہیں، اس طرح سروں پر بٹھا دیا، اس طرح یہاں بٹھا دیا۔ تو ان قصوں کو سننا سنانا یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اندر کی خرابیوں کا اور غلط یقین کا علاج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، گھر کا محاصرہ ہے، قدم قدم پہ مخالفت ہے۔ اس خطرناک ماحول میں خیر و عافیت کے ساتھ اس زمین پر چلتے مدینہ کس نے پہنچایا اور کس طرح پہنچایا؟ اپنی قدرت سے۔ ان قصوں کو اتنا سننا، اتنا کہنا، اتنا سوچنا کہ اللہ کی قدرت پر یہ چیز دل میں اتر کر پہنچتا ہو جائے، تاکہ اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے یعنی ہر جگہ حکم معلوم کر لے، جاہل بن کر کے نہیں اور غافل بن کر کے نہیں۔ ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ بچی رکھے ہے آسان لیکن نفس کے خلاف ہے۔ نفس کیا چاہتے؟ دعوت دینے میں کل جدید لذیذ، روزانہ ناشتے میں دال نہ ہو، بدل کرو، وہ مشکل یہ بن جاتا ہے۔ تبدیلی کرتے رہتے، مواز پہ لگ جاتے، سمجھتے کہ دعوت ہے، ہم بھائی اس کا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے انکار ہم نہیں کرو رہے، لیکن اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے اگر ہے تو وہ تو بڑا ہے۔ تو اللہ سب کو توفیق دے دے۔ سب کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا دشمن نفس سے وہ ساتھ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ مانتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے المجاہد من جاہد نفسہ بطاعتہ، نفس کے ساتھ مقابلہ شروع کریں۔ وہ ہمارے ایک سال کی جماعت 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئی۔ ایک بزرگ کا گزاری سن رہے تھے ان سے پوچھا سچ بتا دو 9 مہینے کے اندر کتنی لڑائی ہوئی آپس میں؟ ہونے کا شکر کہ ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی، بھائیوں کی طرف بالکل محبت کے ساتھ 9 مہینے گزار کر کے آئے۔ بزرگ نے پتا فرمایا کہ اچھا پتا چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے۔ وہ بیچارے بہت گھبرا گئے کہ کس نے وہ شکایت کی، لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل کر دیا کہ تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ 12 کے 12 9 مہینے اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو آپس میں کب لڑیں گے؟ موقع ہی نہیں۔ لڑنے کے لیے کون ہے؟ اپنا نفس ہے، اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں ہوتے جو ہمارے لڑے ہوتے کہ لڑ لیے بندوق کا کام ہے کہ خودکشی نہ کریں۔ وہ لڑنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرف ہے، نفس کی چاہ اس طرف ہے، نفس کی چاہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم پہ چلنا، یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ۔ اب اس مجاہدے پر اللہ پاک کو روشنی نصیب فرمائے۔ اگر دو دشمن منع بھی کریں گے، وسوسے بھی ڈالیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسے ڈال دیں کہ بھائی ٹھیک ہے برکت کے لیے قرآن پاک کی قصے سناتے رہو، لیکن چلنے کا راستہ وہی جو مروج راستہ ہے۔ یہ جن کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ نے جن کو یہ سب کچھ اپنے قدرت سے کر کے دکھایا ہے، دیا ہے، وہ اصحاب کہف تھے، وہ انبیاء تھے، وہ صحابہ تھے۔ آپ اصحاب کہف میں سے توبہ کرو، شب جمعہ کے لیے